بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب اور فہیم اختر ملک صاحب۔ عدلیہ کا محاذ کافی گرم ہے اور آج بھی ایک بہت ہاٹ ڈے رہا اس حوالے سے۔ ایک تو وکلا تحریک کے حوالے سے آج اہم ترین دن تھا کہ سینئر وکلا، وہ جو اس وقت مشہور زمانہ وکلا تحریک کو جو لیڈ کر رہے تھے، وہ ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھے اور مشاورت کی اور آئندہ کا لائحہ عمل دیا، اور اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں یہ گول میز کانفرنس تھی۔ صدیق جان صاحب نے بھی اس سے خطاب بھی کیا، اس کا انسائٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل ان کا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سارا معاملے کے اوپر جو تحریک چل رہی ہے یا وکلا نے جو لائحہ عمل دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو 26ویں ترمیم کے بعد کورٹ پیکنگ ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اور وکلا کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف یہ ساری تحریک کا معاملہ ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج بہت اہم دن تھا۔ ایک تو عمران خان کی جو القادر کیس میں درخواست سزا معطلی کی درخواست تھی، وہ آج سنی جانی تھی، لیکن ایز یوزول نئے پروسیکیوٹر بیمار پڑ گئے، اور اس کے بعد پھر اب یہ معاملہ 16 اکتوبر تک چلا گیا ہے۔ مین وائل توشہ خانہ 2 کیس کے اندر آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی فہیم اختر ملک صاحب سے ہم ڈیٹیلز لیں گے۔ اور آج جسٹس طارق محمود جہانگیری، جن کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، ان کا سندھ ہائی کورٹ میں کیس تھا، وہاں پہ بھی ظاہر ہے ان کی درخواستیں خارج ہو گئیں۔ آئینی بینچ وہاں پہ اسی طرح کا بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوسری جج جسٹس سمن رفت بھی موجود تھی، اور جو سندھ بار کے بہت سارے وکلا تھے وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے موجود رہے، اور بڑے وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی۔ تو ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ صدیق جان صاحب، آپ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے انٹرو کے اندر ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت وکلا تحریک کا جو ایک ماحول ہے، یعنی بالکل گراؤنڈ تیار ہے۔ ایسا شاید 17-18 سال پہلے ایک بار ہوا تھا جب افتخار محمد چودھری والا معاملہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پچھلے 17-18 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ لیکن کیا اس موقع کے اوپر کوئی بڑی وکلا تحریک چل جائے گی؟ تو یہ ابھی کوشچن مارک ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ایک اچھی کوشش اور کاوش تھی اعتزاز احسن صاحب کی۔ 80 ایئر اب ان کی ایج ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے۔ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اعتزاز احسن صاحب آئے، اور لطیف کھوسہ صاحب تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، سلمان حکم راجہ صاحب تھے، یہ سب تھے اس میں، بالکل ٹھیک ہے، گور صاحب بھی تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک اس کو بنانا ہوگا پیور، یعنی وکلا ایک وہ بنانی ہوگی نا، موومنٹ بنانی ہوگی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یعنی اعتزاز احسن صاحب کے علاوہ آپ دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب پی ٹی آئی سے، علی ظفر صاحب پی ٹی آئی سے، سلمان راجہ صاحب پی ٹی آئی سے، بیرسٹر گور صاحب پی ٹی آئی سے۔ تو بات یہ ہے کہ نہیں، جو جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب کا وہ بھی انڈکشن ہوا ہے، مطلب وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے جسٹس جہانگیری کے خلاف اگر ڈیسیجن نہیں آتا ہے تو جسٹس جہانگیری اس تحریک کا حصہ بن جائے۔ دیکھیں، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تو جہانگیری صاحب آ جائیں گے پھر تو بات ہی کچھ اور ہے نا۔ لیکن فہیم بھائی جو ہے نا، یہ جو شاہد جمیل صاحب کی آپ نے بات کیا ہے، وہ بھی اب تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا حصہ ہے نا پہلے، صحیح ہے، وہ بھی اچھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا۔ یہ سب پولیٹیکل فیسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک نہیں، دیکھیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان ایک جماعت نہیں ہے، وہ ایک تحریک ہے، تحریک ہے آئین کے تحفظ کے لیے۔ دیکھیں، آپ اس میں کوئی بھی شامل ہو دیکھیں، اب آپ اگر محمد زبیر بھی ہیں، دیکھیں آپ اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ مجھے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ لیا ہو۔ بھائی وہ ہر چیز کے لیے تو پی ٹی آئی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ان کے پاس ورکرز ہیں، پھر آپ پی ٹی آئی ان کے پاس سپورٹ ہے۔ لالا، پھر آپ پی ٹی آئی کو اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو الگ نہیں کر سکتے نا۔ میں بھی تو یہ عرض کر رہا ہوں نا، میں بھی تو عرض کر رہا ہوں، ایک مسئلہ ہے بہت بڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کرائسس آ گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور وکلا کے لیے بھی۔ وہ ہے کہ کراؤڈ پولرز کون کون ہیں۔ پی ٹی آئی میں دیکھیں کہ عمران خان کے بعد ایک ہی کراؤڈ پولر تھے جو شریف المرول صاحب تھے، وہ جا چکے ہیں۔ اب کراؤڈ پولر کوئی نہیں ہے، جس کے پیچھے لوگ ہیں، جو نکلے تو لوگ اس کے ساتھ 1000 1200 لوگ تو کم از کم نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وکلا میں بھی اب اعتزاز احسن صاحب وہ ہیں جو اگر سپریم کورٹ کے باہر آ جائیں تو 400-500 وکلا آ جائیں گے، لیکن اعتزاز احسن صاحب کی اب صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ مطلب سپریم کورٹ کے باہر آئیں، ٹھیک ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہاں علی احمد گر صاحب ہیں، منیر ملک صاحب ہیں، فیصل صدیقی صاحب ہیں، اور آج جو کراچی میں ہوا ہے وہ تو بہت ہی کمال ہوا ہے نا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو سیمینار سے کام نہیں بنے گا،
اس وقت پریس کانفرنس سے کام نہیں بنے گا, سڑکوں پہ آنا پڑے گا, آپ کو سڑکوں پر آنا پڑے گا, اور سڑکوں پہ بھی آپ کو سپریم کورٹ کے باہر آنا پڑے گا. دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ جانا کیوں ضروری ہے؟ 4-5 چیزیں سپریم کورٹ میں بہت اہم پڑی ہوئی ہیں. ایک یہ جہانگیری صاحب والا معاملہ, اب 29 کو لگایا گیا, وہ سارے ان کمپرومائز جج کے سامنے لگا دی, ایک بھی اس میں اعزاز جج نہیں ہے, آئینی بینچ والے. اس میں بھی ہو سکتے تھے عائشہ ملک صاحب اور عقیل عباسی صاحب ہو سکتے تھے, کیونکہ ان کو اس لیے ایڈ کیا گیا کہ وہ آزاد جج ہیں, لیکن نمبر آپ نے پورا کرنا تھا آئینی بینچ کا, تو آپ نے 2 آزاد جج ڈال دیے, 11 کمپرومائز جج ہیں اس میں سے. اب آپ نے ان 2 آزاد ججوں کو بھی نہیں ڈالا اس میں, بالکل ون سائیڈڈ, یعنی آپ نے ون سائیڈڈ آپ نے سارا کچھ ڈال دیا. جو اس نظام کے سارے دل و جان سے جو اس نظام کے ساتھ ہیں, آپ نے وہ سارے ججوں میں مشتمل آپ نے بنا دیا. پھر دوسرا ججز کی انٹر کورٹ اپیل پڑی ہوئی ہے, جو ٹرانسفر والے معاملے میں فیصلہ تھا محمد علی مظہر کا, حسن اظہر رضوی کا, اور نہیں محمد علی مظہر کا, شاہد بلال حسن کا, صلاح الدین پنور کا, اس کے اوپر انٹر کورٹ اپیل وہ نہیں لگ رہی. پھر ان ججز کی 184(3) کی پیٹیشنز جو ہے وہ نہیں لگ رہی, ان کے 6 ججز کے خط والا معاملہ وہ نہیں لگ رہا, 26 آئینی ترمیم نہیں لگ رہی. اچھا عمران خان کی درخواست, ٹھیک ہے بھائی, یہاں پر ایک سوال ہے پھر, تو پھر یہ عدالتوں میں جاتے کیوں ہیں, یہ عدالتی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ نہ دیکھیں لالا, اس میں مسئلہ دیکھیں افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا, سب کو پتہ ہے, آن ریکارڈ ایجنسیاں تھیں, پیچھے ان کی ایجنسیاں تھیں, مشرف کو اتارنا تھا, ٹھیک ہو گیا, جنرل کیانی کو لے کے آگے آنا تھا, MI تھی, ISI تھی, جو بھی تھا وہ سارے ان کے پیچھے تھے, میڈیا کو مینج کیا گیا تھا. اب تو نہ میڈیا آپ کے ساتھ ہے, نہ ایجنسی, پورا سسٹم آپ کے خلاف ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عدالتی بائیکاٹ کریں. یہ بڑے وکیل یہ کہیں کہ ہم ان ججز کے پاس اپنا کیس لے کے نہیں جائیں گے, دیکھیں فہیم بھائی وہ ختم ہو جائیں گے, ان کی وقت ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں جذباتی بات کی حد تک یہ ٹھیک ہے یار, آپ نے کہا کراؤڈ پولر کوئی نہیں ہے. دیکھیں میری عرض سنیں نا, دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں, جذباتی بات کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ نہ جائیں, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں 8 فروری سے پہلے عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ یہ 8 فروری کے الیکشن میں نہیں جیتنے دیں گے, وہ بائیکاٹ کر دیتے تو کیا منہ میں رہ جاتا, یہ سسٹم ایکسپوز تو نہ ہوتا نا. آج 8 سماعت ہوتی ہے, اس میں وکیل اپنے دلائل دیتے ہیں, ان کے بعد بتانے کو آپ اس کو بھائی جسٹیفائی کر رہے ہیں اس سسٹم کو, آپ اس سسٹم کو آپ زندہ کر رہے ہیں, اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں. آپ سسٹم کو نہیں پیش ہوں گے عدالتوں میں تو ان کو تو عدالتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں فرق پڑے گا یار, نہیں پڑے گا نا, کوئی واک اوور نہیں ملے گا. آپ نے 26 نومبر کر لیا, کیا فرق پڑے سسٹم کو, ٹھیک ہے, کیا ہو گیا سر. میری کار سنیں, میری کار سنیں. عمران خان نے بائی الیکشنز میں بائیکاٹ کیا نا, الیکشنز رک گئے ہیں سر, وہ بالکل الگ چیز ہے نا. اس میں مسئلہ کیا ہے, جو عمران خان نے بائیکاٹ کیا ضمنی الیکشنوں کا, وہ عمران خان پارٹیسپیٹ کر لیتا تو 12 سیٹوں پہ مثال کے طور پہ الیکشن ہو رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, تو 12 کی 12 جیت بھی جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا نا, یا 12 کی 12 اب نہیں وہ آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں زمین آسمان کے اس معاملے میں فرق ہے. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جب مخصوص نشستوں کا ریویو لگا آئینی بینچ کے سامنے, اور اس بینچ کے سامنے نہیں لگا جس میں منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, اللہ صاحب, عائشہ ملک صاحب, یہ سارے 12 جولائی والے, ٹھیک ہے, کیا کہا گیا کہ جی آپ ایسے کریں, آپ نہ اس کا حصہ نہ بنے, ٹھیک ہے, آپ بائیک آؤٹ کر دیں. اگر بائیک آؤٹ کر دیتے تو کیا ہونا تھا, فیصلہ پھر بھی یہی آنا تھا, ٹھیک ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں نا کہ وہ جو لائیو پروسیڈنگ ہوئی ہے, اور جو درجنوں سماعتیں ہوئی ہیں, یا 10 سے زیادہ جو سماعتیں جتنی بھی ہوئی ہیں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, جتنی سماعتیں ہوئی, اور ہر سماعت میں جو تماچے مارے ہیں اس نظام کے اور ان ججز کے منہ کے اوپر, سلمان اکرم راجہ نے, منیر اس نے, فیصل صدیقی وغیرہ نے, اور ان سارے وکلا نے جو انہوں نے بگو کے ماری ہیں, یار ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو پتہ تو کیا نا. دیکھیں آپ دیکھیں اس وقت آپ کو چاہیے کیا لالا, بات یہ ہے کہ آپ بائیک آؤٹ کر دیں گے نا. میں ایک خبر آپ کو بھی دے دیتا ہوں کہ اگلے شاید 1-1.5 مہینے کے بعد خان صاحب یہ اعلان بھی کر دیں, نہیں وہ بائیکاٹ کا اس کا اشارہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ دیکھیں وہ بائیک آؤٹ کہاں پہ ہوگا. دیکھیں وہ بھی بائیک آؤٹ مختلف چیزوں پہ ہوگا نا, کچھ چیزوں پہ آپ بائیک آؤٹ کر ہی نہیں سکتے نا. مثلا میں مثال دیتا ہوں, ہاں بائیک آؤٹ ہو سکتا تھا. مثلا عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنی القادر کی ضمانت کے کیس کا بائیک آؤٹ کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, میں لڑوں گا ہی نہیں. ہاں وہ آپ کر سکتے تھے, اس صورت میں کر سکتے تھے جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا کہ آپ فیصلے سڑکوں پہ ہم کرنے جا رہے ہیں. کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ جسٹس ڈوگر کی عدالت کا بائیکاٹ کرنے پیٹے اس طرف جا سکتی ہے. یار وہ ٹھیک ہے, میں وہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کچھ چیزوں میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے بائیک آؤٹ. صحیح ہے, چلیں بائیک آؤٹ والے معاملے سے آگے بڑھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کو سپریم کورٹ پہ دباؤ بڑھانا ہوگا, ان کو سڑکوں پر آنا ہوگا, سپریم کورٹ کے احاطے میں احتجاج کرنا ہوگا, 29 سپٹمبر کو دمادم مسک کلندر کرنا ہوگا. دیکھیں ایک اور ججز کے ساتھ کھل کے کھڑا ہونا ہوگا. دیکھیں جو کراؤڈ پولر وکلا ہیں, ایک تو یہ ہوگا کہ اب دیکھیں نا, ایمان مزاری یہ ہے کہ جہاں پہ وہ کھڑی ہوتی ہے تو 100 وکیل آ جاتے ہیں, ایک اور وکیل ایسا ہوگا جس کے لیے 100 آ جائے گا. آپ کو 10 ایسے فیسز چاہیے یار جن پہ 100 وکیل آ جائے, 1000 وکیل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت آئیڈیل سچویشن ہے وکلا تحریک کی.
یہ جو آپ سیمینارز کر رہے ہیں نا، حامد خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، یا ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اس نظام کو آپ جو مرضی باہر بیٹھ کے کہتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے جب آپ جوڈیشری پہ دباؤ بڑھیں گے. دیکھیں آج ایک ہمارے دوست نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے تو پیچھے نہیں ہٹنا، وہ تو جو پوزیشن لے چکے ہیں وہ لے چکے ہیں. آپ کو دباؤ بڑھانا ہوگا ان ججز کے اوپر کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ پوزیشن بدل لے. آپ کو لگتا ہے کہ پریشر لیتے ہیں ججز؟ دیکھیں پریشر لیتے ہیں. آپ دیکھیں نعیم اختر افغان صاحب نے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ دیا، حالانکہ وہ قاضی گروپ تھا. 5 ججز کے کیس میں 3-2 سے انہوں نے اختلاف کیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ ان کا جو نوٹ آ رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب بات یہ ہے کہ 2 کیسز میں تو وہ ٹوٹ گئے نا، نعیم اختر افغان صاحب. ایک میں منظور خیل صاحب بھی ٹوٹ گئے. جی ہاں، ان کا فیصلہ آ گیا. یا افریدی سے جو ملنے جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی میں یہ سرفراز ڈوگر کے خلاف ہوں اور اس کے حق میں نہیں ہوں. سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے، یہ جج جو ہے نا یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. یہ قاضی فیصل کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں. وکلا کو دباؤ بڑھانا کا ججز پہ. دیکھیں میں ایک فرق میں بتاتا ہوں. اب لالا جیسا الیکشن کمیشن کو کور کرتا ہے نا، ہم سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے. جب کسی بھی کمرہ عدالت میں 100 سے 150 وکیل موجود ہوتا ہے نا، جج کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. ملانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جج کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، اور پھر بڑے ناموں تو اور زیادہ پریشر ہوتا ہے. مجھے بتائیں نا آج القادری کیس میں ہائی کورٹ میں کیوں کرفیو لگایا گیا؟ 7 جگہوں پہ روکا گیا. اور آج کمرہ عدالت میں ٹوٹل 50 سے 60 لوگ تھے ٹوٹل. ٹھیک ہے. اور باہر 300 بندے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈوگر صاحب نے 2 نمبری کرنی تھی. اگر وہاں پہ 300 بندہ ہوتا تو دباؤ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو اس وقت سسٹم کو ایکسپوز کرنا، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آخری بات، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سسٹم کو جب ایکسپوز کریں گے نا، ججز کو جب ایکسپوز کریں گے، لوگوں میں نا نفرت اس نظام کی بڑھے گی، غصہ بڑھے گا. یہ نفرت غصہ بڑھے گا، آپ کا لاوا پکے گا، آپ کا نیریٹو جیتے گا، اور لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ یار دیکھو ہم تو جا کے تھک گئے ان ججوں کے سامنے، یار یہ نہیں مان رہے، ہم تو کہہ کے تھک گئے نہیں مانتے، اور اس لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ فیصلے ہونے، تم نکلو، تمہیں نکلنا میں گا. اچھا مجھے صرف جہانگیری صاحب والے معاملے کے اوپر جو آج سندھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے، اب وہاں سے درخواستیں ان کی خارج ہو چکی ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یا اب معاملہ ان کا آئینی بینچ سنے گا، لگتا ہے یہ کہ ان کو ریلیف نہیں ملنا. اور سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جائے گا، اگر ان کو کام سے فارغ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی چیزیں مینیج ہو جائیں. تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ جسٹس جہانگیری کو کام سے روک دیا جائے گا، تو باقی 4 ججز کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ بھی پھر جہانگیری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یا وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی اب ہم اسی طرح چلتے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو فہیم صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر ان کو مستقل طور پہ نکال دیا جاتا ہے، جی جج کو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے، پھر تو یہ آ جائیں گے اس پلیٹ فارم پہ، اور پھر تو تگڑی وکلا تحریک چلے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جہانگیری صاحب سب سے زیادہ جن 4-5 لوگوں کے پنڈی اسلام آباد میں شاگرد ہیں ان میں سے ایک جہانگیری صاحب ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے بار کے لیڈرز ان کے شاگرد ہیں. آج بڑے لوگ ان کے ساتھ استاد ہیں وہ، اور ان کی ڈگری جعلی ہو گئی. کمال ہو گیا. تو اچھا ایک تو یہ ہے کہ اگر جہانگیری صاحب کو مستقل فارغ کر دیتے تو پھر ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوگا کہ ججز لڑیں گے تو صحیح اپنے حق کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اور اس سارے معاملے کے لیے. اصل جو مین رول ہے نا وہ سر وکلا کا ہے، وکلا کے لیڈرز کا ہے. ایک وکیل لیڈر بھی سنسیئر ہو کے نکل آیا نا، وکلا مومنٹم اور تحریک بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں، دباؤ عدلیہ پہ بڑھانا پڑے گا. جب تک عدلیہ پہ دباؤ نہیں بڑھیں گے، جب تک مومنٹم نہیں بنائیں گے، جب تک تحریک نہیں چلائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن وہ دیکھیں سب یہ راستہ مشکل ہے. جیسے آج یہ جہاں کانفرنس ہو رہی تھی وہاں ہم نے دیکھا پولیس آئی، پولیس نے وہاں سب وکلا کے نام نوٹ کیے، وہ چلے گئے. لگتا ہی ہے کہ ان کے اوپر ایک FIR دے دیں گے، اور مقدمات ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں. اگلے دن ایمان مزاری اور ان کو پشاور ہائی کورٹ جانا پڑا بیچارہ. انسداد 780 ان کے اوپر لگا دیا گیا. تو یہ مطلب اس میں کیوں کوئی وکیل اترے گا؟ ایک دوسری طرف ان کو کل سائننگ سرمنی ہو رہی ہے، اب آپ کو خوف بھی ہو، سپورٹ بھی نہ ہو. DHA کے ساتھ ان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سائننگ سرمنی ہو رہی ہے. کل وہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان 10 کروڑ روپے دے کے گئے. تو ایک طرف آپ کو فوائد ہیں، آپ کو انٹرنیشنل ٹورز ہیں، دوسری طرف مقدمے ہیں، تو سرپھرا ہی ہوگا جو آئے گا. سر جی دیکھیں سرپھرے بہت موجود ہیں. ایک سرپھرا ہونا چاہیے ان کو لیڈ کرنے والا، مسئلہ لیڈ کرنے والوں کا. دوسرا دیکھیں کہ ابھی جمال خان مندوخیل صاحب نے 450 کے قریب وکلا کو، ہائی کورٹ کے وکلا کو سپریم کورٹ کا لائسنس دیا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ یہ 450 کے 450 ووٹ ڈلیں گے ان کو بھون وغیرہ کو، احسن بھون گروپ کو. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے مندوخیل صاحب نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جیتیں، کیونکہ اس وقت نا لڑائی پڑی ہوئی ہے.
امین الدین خان صاحب, مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب. پہلے تو یہ دونوں مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب چاہتے ہیں کہ امین الدین ریٹائر ہو اور ہمیں 27 ترمیم نہ ہو, اور مندوخیل صاحب چاہتے ہیں کہ میں بن جاؤں. محمد علی مظہر صاحب چاہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ملٹری کورٹس میں آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور بھی ایسے ریمارکس دیتے رہتے ہیں. مجھے دیکھیں نا سر, میں ملٹری کورٹس والے میں بھی آپ کے ساتھ, ججز کے ٹرانسفر والے میں بھی آپ کے ساتھ, مخصوص نشستوں کے ریویو میں بھی آپ کے ساتھ, اور بھی جتنے کیسز آپ نے میرے پاس لگائے میں تو 100 میں سے 100 ڈیلیور کیا, میں تو 100 میں سے 100 نمبر ہیں, تو میرے ساتھ آپ کیسے, اور پھر لائک بھی میں ہوں جو فیصلے لکھتا ہوں, تو مجھے ہی بنائیں. تو ان کی آپس میں بھی لڑائی پڑی ہوئی ہے. صحیح ہے, بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اداروں میں یہ لڑائیاں ہیں کہ میں آگے آ جاؤں. اچھا فہیم بھائی, آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے اور عمران خان توشہ خانہ 2 والا معاملہ بھی اب تقریباً وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے. آج سزا ہو جائے گی کیا؟ آج جو سماعت ہوئی ہے وہ 29 ستمبر تک ملتوی کی گئی ہے, اور عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ جو 2 نئے گواہان تھے, یا جو آخری 2 گواہان تھے, ان کے اوپر اپنی جو جرح ہے وہ کریں گے. آج بشرا بی بی کے وکیل کی طرف سے جرح مکمل کی گئی ہے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 29 تک جو ہے ملتوی کی گئی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس وقت سماعت چل رہی تھی اس وقت کچھ سرکردہ رہنما بھی نہیں پہنچ سکا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت چل رہی تھی, تو علیمہ خان صاحبہ بھی نہیں پہنچ سکی, جس کی وجہ سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو سکی. البتہ جو علیمہ خان صاحبہ نے باہر گفتگو کی ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ خان صاحب نے انکار کیا ہے کہ وہ ٹویٹر ہینڈل جو ان کا ایکس ہینڈل ہے وہ کون کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, وہ معلومات دینے سے انکار کر دیا ہے. اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے کون سی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام لیا ہے, وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پیغام دیتے ہیں ایز اٹ از وہی پیغام جو ہے وہ ایکس کے اوپر آ جاتا ہے. ہاں, وہ علی محمد خان, فواد چودھری وغیرہ لوگوں کی طرف سے ایک سوال کیا گیا تھا, کیونکہ وہ بیسیکلی اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں تو جو علیمہ خان صاحبہ پیغام پہنچاتی ہیں عمران خان کا, لوگ اس کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں, یا پھر جو عمران خان صاحب کا جو ایکس والا ہینڈل ہے اس کے اوپر لوگ اعتبار کر رہے ہیں. تو اب ایکس والے ہینڈل کے اوپر پہلے تو علیمہ خان کے خلاف شیر افضل مروت کے ذریعے بیشنگ کرائی گئی کہ ان کو بھی متنازع بنایا جائے, اور اب ایکس ہینڈل جو خان صاحب کا ہے اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو کیٹیگوریکلی خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو میں پیغام دیتا ہوں وہی آگے جاتا ہے. صحافی بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی عمران خان سے اس حوالے سے سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے, میں جو مرضی کروں. اور یہی معاملات مطلب وہ خان صاحب کلیئر ہیں کہ 27 ستمبر کے حوالے سے بڑی تیاریاں جاری ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ملک بھر سے لوگ وہاں پہ جائیں گے, کچھ لوگ چلے بھی گئے, تو ایک بڑا پاور شو ایکسپیکٹڈ ہے. جی دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کامیاب بھی ہوگا. عمران خان نے جتنی بھی کالز دی ہیں جلسے ناکام نہیں ہوئے, بڑا جلسہ, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی بڑا اعلان بھی کرتے ہیں. اور دیکھیں اس وقت اعلان صرف 3 میٹر کرتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی دوبارہ اسلام آباد کی طرف, یا کوئی احتجاجی سڑکوں پر آنے کا کوئی پلان, یا تیسرا یہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکلنے کا کوئی اس طرح کی چیز. تو اس طرح کی اگر چیز ہے تو وہ آپ کہیں گے کہ بڑا اعلان ہوا ہے. احتجاج جلسہ تو کامیاب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کوشش کرے یا نہ کرے, لیکن اتنے ایک لوگ اپنے سر پہ چلے جاتے ہیں کہ جو ایک کامیاب جلسہ ہو جاتے ہیں. ہرڈلز بڑی کریٹ کی جائیں گی صوبائی حکومت کی جانب سے, علی امین خان کی جانب سے, کیونکہ اس کو مسائل بہت ہوں گے. اگر بہت زیادہ لوگ آ گئے, جس طریقے سے خان صاحب نے کہا پورے پاکستان سے لوگ آئیں, ان کو سندھ سے بھی روکا جائے گا, بلوچستان سے بھی روکا جائے گا, اسلام آباد سے, پنجاب سے بھی روکا جائے گا. لیکن خیبر پختونخوا کے علاقہ کافی اگر ان کے لیے بھی ہرڈلز کریٹ نہیں کی جاتی. جس طرح کے صدیق نے کہا کہ کیا اعلان ہوگا, اور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے وہ پیغامات پہنچا دیے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے اس دن اناؤنس کرنے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کی اسپیچ ہوگی نا وہ محمود خانہ چغزی صاحب کی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.